أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے
کیا کر دیں۔ اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، کہ موسیٰ نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دیں، کہ موسیٰ نے جائے آگ پیغمبری عطا کر دیں۔ میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دیں۔ میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دیں۔ نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکل شیء سقال وسقالۃ القلوب وذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک وقت معین تک بھیجا ہے۔ جب اللہ پاک چاہیں گے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری سرداری، ہماری نوابی، ہمارا علم، ہمارا فضل، ہمارے شملے، یہ سب کے سب یہی رہ جائیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ قبر میں صرف ایک چیز جائے گی، وہ جائے گی اللہ رب العزت کی اطاعت، جس کو ہم عرف عام میں نیکی کہتے ہیں۔ جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرا ہوگا، جتنا اس نے زندگی میں اللہ کی مانی ہوگی، جتنا اس نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، اتنا وہ قبر کی زندگی کے اندر کامیاب ہوگا۔ دنیا کے اندر جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو، پھر اس علم پر جو عمل کرتے ہیں یہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ علم نہیں ہوگا تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اور اگر عمل نہیں ہوا، اللہ کی پسند پر عمل نہیں کیا، تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو اس دنیا سے جانے کے بعد صرف اللہ رب العزت کو راضی کیا جانا، اللہ پاک کی اطاعت، اللہ پاک کی فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ وہ دولتیں ہیں جو ہم اس دنیا سے لے کے جائیں گے۔ باقی سب کا سب یہاں رہ جائے گا۔ کوئی جاہل ہو، کوئی عالم ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی تندرست ہو، کوئی بیمار ہو، اسٹینڈرڈ سب کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جاہل سے الگ سوال ہوگا قبر میں اور عالم سے الگ سوال ہوگا، امیر سے الگ سوال ہوگا، غریب سے الگ سوال ہوگا۔
عالم کے لیے اسٹینڈرڈ معیار الگ ہے، جاہل کے لیے معیار الگ ہے، امیر کے لیے معیار الگ ہے، غریب کے لیے معیار الگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے سب کے لیے ایک ہی معیار بنایا، اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی اپنے جہل کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا تو وہ بھی پھنس گیا، اور اگر کوئی اپنے علم کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا تو وہ بھی پھنس گیا۔ اگر کوئی امارت کی وجہ سے، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا تو وہ بھی پھنس گیا، اور اگر کوئی غربت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گیا تو وہ بھی پھنس گیا۔ ایک معیار ہے، سب کے لیے ایک معیار ہے۔ وہ پیر ہو، وہ مرید ہو، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، وہ استاد ہو، وہ شاگرد ہو، صرف ایک معیار ہے، اور وہ معیار اللہ پاک کی اطاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی عبادت۔ سب کے لیے ایک جیسا معیار ہے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا اللہ پاک اس کو اتنی عزتیں اور اتنا مقام اس کو عطا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو بلندیاں نصیب فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں بلندی ہمارے علم کی وجہ سے ہے، بلندی ہماری دولت کی وجہ سے ہے، بلندی ہمارے مال کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلندی صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، جس کو مال دیا ہے وہ مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، ایک جگہ سے کہیں گزر رہے تھے تو ایک تنگ رستہ تھا، دونوں طرف پانی تھا گندا۔ اب یہ جب اس رستے پہ چلے تو سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا، اور کتے کا جسم گیلا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو نجس ہے، اس کو پاکی ناپاکی سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہ مکلف نہیں ہے، اگر یہ اس رستے سے نیچے اتر جائے تو میں آرام سے گزر جاؤں گا، کیونکہ اگر میرا جسم، میرا لباس اس سے لگ گیا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ کتا قریب آیا تو اللہ نے اس کو زبان دی۔ اس نے کہا جنید اگر میں اس رستے سے نیچے اتر جاؤں گا تو تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ دیکھو میں اللہ کا کتنا بڑا ولی ہوں، کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اور یہ کتا جو ہے یہ رستے سے اتر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تمہارا لباس مجھ سے مس ہو گیا تو لباس گندا ہوگا، وہ دھل جائے گا، لیکن اگر تمہارے دل میں یہ تکبر پیدا ہو گیا کہ میں اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں کہ یہ کتا میرے سوچنے سے اتر گیا، تو ایسا تمہارے دل پہ داغ پیدا ہوگا، وہ دھونے سے نہیں دھلے گا۔ یہ تکبر کا جو داغ ہے یہ صابن سے نہیں دھلتا ہے، لباس کا داغ صابن سے دھلتا ہے، یہ دل کے داغ جو ہیں یہ صابن سے نہیں دھلتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے سے، اللہ سے ڈرنے سے دھلتے ہیں۔ یہ دنیا کے داغوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں، یہ کہ جتنے مرضی گندی کر لیے صابن لگایا اور دھل گیا، نہیں، یہ بڑی مشکل سے جاتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ دل کا بسنا سہل نہیں، مجھے کچھ مغالطہ ہو رہا ہے، بہرحال شاید کچھ اس طرح ہے کہ دل کا اجڑنا سہل سہی پر بسنا سہل نہیں ظالم، دل کا بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی پر دل کا بسنا سہل نہیں، دل کا بسانا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے۔
آہستہ 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 اس دل پہ محنت ہوتی ہے، پھر یہ دل سنورتا ہے، اور پھر ہم ذرا سی غلطی کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ معاملات جو ہے نا دل پہ ہوتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری نے پہلی حدیث لکھی صحیح بخاری میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت حماد کو نصیحت کی، 5 لاکھ احادیث کے حافظ تھے، فرمایا 5 احادیث میں پورے اسلام کا نچوڑ ہے، جن میں سے ایک یہ ہے۔ یہ ایسے نہیں جائے گا، یہ تکبر بڑی مشکل سے جاتا ہے، یہ حسد بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ تو جس نے اپنے دل پہ محنت کر لی، کسی اللہ والے کی نظر لگ گئی، پھر وہ اس کی حفاظت کرے۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص جس مقام پہ کھڑا ہے کم از کم اس پہ جمع رہے، آگے نہ بڑھے تو کم از کم پیچھے تو نہ جائے، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے رستوں کو نکال دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں دینداروں کے اندر ایک مرض آ گیا ہے، لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں وہ عملیات کے لیے کہ جی کوئی وظیفہ بتا دیں گے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ اکثر فرماتے ہیں کہ عامل نہ بنو، کامل بنو، کامل۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اس کو کسی وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وظیفہ دیا نا، اللہ نے ہمیں وظیفہ دیا ہے ہاتھ کو اٹھانے کا، اور اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو، کوئی اس کو پریشانی ہو، تو ہاتھ کو اٹھانے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ساتھی ہے، کہنے لگے جی اتنی مشکلات ہیں کہ اگر اسلام میں مایوسی کفر نہ ہوتی تو میں مایوس ہو گیا۔ میں فلاں کے پاس بھی عامل کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، جس کا سنا ان کی زبانی کہنے لگے جی نہ کوئی مسلمان چھوڑا نہ کوئی کافر چھوڑا۔ میں نے کہا جی کیا معاملات ہیں؟ کہنے لگے جی یہ معاملات ہیں۔ میں نے کہا جی میری نزدیک میں ایک کم عقل آدمی ہوں، لیکن میرے نزدیک آپ نے ایک غلطی کی ہے۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا بھئی جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، ہم دوستوں میں کھیلتے تھے، لڑتے، کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، ہم کیا کرتے تھے؟ ہم بھاگ کے اپنے بڑے کے پاس چلے جاتے تھے کہ جی میرا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب جب ہماری قوت سے باہر ہو جاتا تھا تو ہم بڑے کے پاس بھاگ کے آ جاتے تھے۔ میں نے کہا بھئی ہمارے بڑے کون ہیں؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا آپ اللہ کے در پہ کیوں نہیں گئے؟ آپ اللہ کے در پہ جاتے، پھر آپ مختلف لوگوں کے پاس گئے، اللہ ان لوگوں کو آپ کے پاس بھیجتے۔ میں نے کہا جی نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں، اور ان الفاظ میں کریں اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے مالک ہیں۔ کوئی دنیا میں کسی کا مالک ہوتا ہے نا، کوئی افسر ہوتا ہے، کوئی مالک ہے، تو اگر نوکر اس کو عرض کر دے کہ جی میں مجبور ہو گیا ہوں، آپ تو سخی ہیں، تو وہ بھی بغیر کام کیے بھیجتا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ دعا کریں یا اللہ میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں نے آپ کے سامنے آ گیا، میں نے آپ سے، آپ مجھے دیں۔ اور میں نے کہا اس طرح نہیں کہ جیسے کچھ الفاظ کو ہم نے رٹ لیا اور اس کو زبان سے دہرا دیا، نہیں، ایسے جیسے دل سے نکلتا ہے یا اللہ آپ دیں مجھے، آپ مجھے دیں۔ میں نے کہا جی آپ کا کام نہ ہو، پھر اس کو کچھ میں نے پڑھنے کو بھی دیا۔ میں نے کہا پہلا کام جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے،
بلکہ دوسرا کام، پہلا کام اللہ کی اطاعت ہے، آپ ہر 5 وقت کی نماز پابندی سے کریں، اللہ کے سامنے جو اللہ نے آپ پہ فرائض رکھے ہیں آپ ان کو پورا کریں، یہ 1 نمبر ہے پہلا۔ دوسرا، آپ اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے مانگیں۔ خواہش ہونا ایک الگ چیز ہے، ہر شخص کی خواہش ہے جی میں تندرست رہوں، میں پیسے والا رہوں، میری اولاد نیک رہے، میں کامیاب رہوں، یہ دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہے، کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی خواہش نہ ہو، لیکن خواہش کا ہونا یہ الگ چیز ہے اور اللہ سے مانگنا یہ الگ چیز ہے۔ ہم خواہش تو رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ سے مانگنا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ میری خواہش ہے میں تندرست رہوں، لیکن اللہ سے مانگنا یہ الگ چیز ہے۔ میں نے کہا دوسرا کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اللہ بندے کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تیسرا جو پھر عمل ہے آپ کا وہ علاج ہے، کسی نیک آدمی کے پاس، یا میں نے آپ کو بتایا یہ چیزیں پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ شفا اس وقت ہوگی جب پہلے 2 کام کریں گے، اور اپنی زندگی پہ غور کریں کہ جی میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کر دیا، ہو سکتا ہے میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو، یہ اس کی بد دعا ہو جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، میں تو بھول گیا کر کے۔ ہم ظلم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، حق دباتے ہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب اللہ پاک ہمیں جھٹکا دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی میں تو پھنس گیا ہوں۔ وہ اس مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے، وہ اس کی زیادتی ہوتی ہے جو ہمیں آنچ پہ رکھتی ہے، ہمیں گرم رکھتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرے، نافرمانی والے کام چھوڑے، جو اللہ نے اس کو حقوق، اس فرائض اس کے ذمہ رکھے ان کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دے، یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، میں سب کو جواب نہیں دے سکتا، یا اللہ آپ شفا دینے والے ہیں، میں بیمار ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو سنت کا طریقہ ہے وہ اپنا علاج کرائے، اس میں بیماری بھی ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، جو قانونی مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں ان میں جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ بھاگ دوڑ کرے، اگر اس کا کام نہیں ہو تو پھر مجھے کہا۔ ہمیشہ بندہ اپنی غلطیوں پر نظر رکھے، جی میری یہ غلطی ہے، اور ہم میں سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ ہم دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں کی یہ غلطی ہے، اس فلاں کا سوال نہیں ہوگا، میری کیا غلطی ہے، مجھے اس پہ نظر رکھنی ہے۔ پوری دنیا بھی جہنم میں چلے جائے اس کا مجھے کوئی نفع نہیں ہے نہ نقصان ہے، مجھے تو اپنی ذات کا نفع یا نقصان ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے اوپر اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی ہے کہ میری یہ غلطی ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو چلانا ہے دین کے اوپر، پھر اس کے بعد بتدریج اپنا حلقہ احباب کے اندر اس کو وسیع کرنا ہے کہ جی اللہ نے مجھے اس ہمت دی ہے، اپنے ذکر فکر کی، تو یہ میرا بھائی اس سے محروم نہ رہ جائے، اس نیت کے ساتھ نہیں کہ میں اس کی اصلاح کروں گا، میں اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا، اس نیت سے نہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی ہے، یہ میرا بھائی ہے، سارے مسلمان بھائی ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کل کو اس عمل کی وجہ سے تکلیف ہوگی، میں اس کو اس تکلیف سے بچا لوں۔ سفر پہ ہم اکثر جاتے ہیں، میں چونکہ ابھی ٹنڈاتم سفر سے آیا ہوں تو اس لیے سفر کا کہیں رستہ بند ہونا تو وہ ساتھی گاڑی موڑتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں کہ جی آگے رستہ بند ہے، کیوں کہ بھائی اس کو تکلیف نہ ہو، یہ آگے جائے گا پھر واپس آئے گا، تو اشارہ کرتے ہیں جی یہیں سے موڑ لو، یہیں سے موڑ لو۔ تو اسی نیت کے ساتھ کہ یہ غلط رستے کے اوپر ہے،
اس کو تکلیف ہوگی، اس نیت سے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا دیندار ہوں، کہ میں بہت بڑا کوئی، اس نیت سے نہیں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت میں تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے جاؤں، تو حضرت نے فرمایا ضرور جائیے، مگر اپنی اصلاح کی نیت سے، ضرور جائیے مگر اپنی اصلاح کی نیت سے۔ اور جو ہم دوسروں کو جماعت میں دعوت دیتے ہیں وہ اس نیت سے نہیں جائیے برا آدمی ہے میں اس کو نیکی کی طرف، نہیں، وہ برا آدمی نہیں ہے، وہ اچھا آدمی ہے، صرف ہم نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی جس طریقے پہ تم ہو یہ تمہیں تکلیف دے گا، یہ ہمیں اللہ کے حبیب نے بتایا اور حضرات علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تکلیف دے گا، یہ وہ برا نہیں ہے، وہ اچھا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس رستے پہ چلائیں تو وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کہ جی مجھ سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم نے بالکل الٹ کر دیا، یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ میں کہتا ہوں میں ٹھیک نہ ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے۔ حضرات صوفیہ جو سالک پہ محنت کراتے ہیں وہ بنیاد ہی یہی ہے کہ جی میں ٹھیک ہو جاؤں پھر باقی لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، جی اس کو کہہ دو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب کسی کو بندہ دعوت دے تو یہ سوچے کہ میں اس کی جگہ پہ ہوں، یہ مرض اس میں نہیں ہے، یہ مرض مجھ میں ہے، اور کوئی شخص آیا ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ جی یہ کام کر لو، تو وہ کیسی زبان میں گفتگو کرے کہ مجھے برا نہ لگے، وہ کیسی زبان میں گفتگو کرے کہ مجھے برا نہ لگے، پھر اس زبان میں اس سے گفتگو کرے۔ یہ نہ کہے سچ کڑوا ہوتا ہے، میں نے تو اس کو سچ کہا تو کڑوا لگ گیا، نہیں، سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ تو ایک بزرگوں کی میں بات سن رہا تھا، فرمایا سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے وہ لہجہ کڑوا ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں سب سے سچی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور لوگ آپ کی طرف کھینچے آتے تھے، اتنا محبت والا معاملہ تھا۔ اور ہم کسی سے سچی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمارا لہجہ کڑوا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، حضرت حماد کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت کی، اس میں دوسری نصیحت یہ تھی جو اپنے بھائی کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ مجھ میں کوئی عیب ہے ہو تو کوئی صاحب جو ہے میرے کان میں کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، اور دوسروں کے ساتھ میں ایسا کرتا ہوں کہ جب وہی غلط بات کوئی دوسرا کرتا ہے تو میں مجمع میں اس کو کہتا ہوں جی یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، اپنے لیے کہتا ہوں جی مجمع میں میری بے عزتی ہو گئی، مجھے ان کو چاہیے تھا کہ مجھے تنہائی میں کہتے ہیں جی آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اپنے آپ کو بندہ دوسرے کی جگہ پہ رکھے، پھر سوچے کہ جی اگر یہ مرض مجھ میں ہوتا تو میں کیا کرتا، دوسرا مجھے کس طریقے، پھر اس طریقے سے اس کو نصیحت کرے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ لوٹ کے واپس نہ آئے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب بندہ اپنے عیب پہ نظر رکھے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ ہمیں اپنے عیب پہ نظر نہیں رکھنے دیتا، وہ دوسروں کے عیوب پہ نظر ڈلواتا ہے۔ تو مجھے ضمناً ایک بات آ گئی، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص آیا، آگے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ کشف قلوب کھل جائے۔ تو حضرت فرمانے لگے بھائی قبر میں آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا کشف قلب جو ہے یہ کھلا ہوا تھا کہ نہیں کھلا ہوا تھا؟ تو کہنے لگا جی یہ سوال تو نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی کیا ضرورت ہے، سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالیں گے اور ان کے عیوب کو ٹٹولیں گے، اس کے علاوہ اس کا کیا نفع ہے؟ اس کا تو کوئی نفع نہیں ہے۔ اپنے قلب پہ نظر ڈالنی ہے، باقی کسی وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ کسی شہر میں تھے، وہاں کوئی عامل آیا اور سارا شہر جو ہے اس کے تسخیر کے عمل کی وجہ سے اس کی خدمت میں ہدیہ لے کر گیا۔ تو جب 2-4 دن گزر گئے تو اس نے شہر والوں سے کہا جی سارا شہر آ گیا ہے یا کوئی باقی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک فقیر ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ باقی ہے، باقی پورا شہر آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا جی اس کو بھی لے کے آؤ، کسی خادم کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ وہ حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت نے کہا بھئی میں درویش آدمی ہوں، پورا شہر اس سے ملا ہے، تو میرے ملنے نہ ملنے سے کیا فرق پڑے گا؟ پھر کچھ ہدیہ دیا کہ جی ان کی خدمت میں آپ دے دیں۔ وہ اس کا خادم گیا، اس کو بتایا، اس نے کہا نہیں، جاؤ اور ان کو یہ پیغام دو کہ اگر آپ نہیں آئے تو میں آپ کو کھینچ کے لے آؤں گا اپنے عمل سے۔ وہ خادم گیا، اس نے ایسے ہی دہرا دیا۔ حضرت نے فرمایا یہاں ٹھہرو۔ حجرے میں گئے، مصلے پہ کھڑے ہو گئے، ابھی سجدے میں نہیں گئے تھے کہ وہ عامل کھینچتے گھسیٹتا ہوا آ گیا، کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم 2 عمل کر کے لوگوں کو گھسیٹتے پھرو گے؟ 2001 کی بات ہے، میں اعتکاف میں بیٹھا تھا وہاں ٹنڈ آدم میں، تو عامل بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ساتھی عشاء کے بعد معمولات پورے کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی جب صبح سورج نکلتا ہے اس وقت فابیعی سورہ رحمان پڑھی جائے، اور جب فابیعی اعلیٰ ربکم ما تکذبان آئے تو سورج کی طرف اشارہ کیا جائے، 40 دن تک یہ عمل کیا جائے تو آنکھوں میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ اگر آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھ کے جو بات کہیں گے وہ کرے گا۔ تو جب اعتکاف ختم ہوا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، معمولات وغیرہ حضرت نے پوچھے، تو ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ جی فلاں ایسا ایسا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو خطرناک ہے، اس میں آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، 40 دن تک آپ دیکھیں گے تیز سورج کو تو آنکھیں بھی چلی جا سکتی ہیں۔ فرمایا بھائی 40 دن تک تم کسی نامحرم پہ نظر نہ ڈالو، اللہ تمہاری آنکھوں میں ایسی تاثیر کو پیدا کریں گے کہ یہ کام خود بخود ہو جائے گا۔ جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھ کے نظروں کو جھکا لیتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے حور کو پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم وظائف میں ڈھونڈتے ہیں تو اللہ نے اپنی اطاعت میں خود بخود رکھی ہیں، خود بخود رکھی ہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دیندار طبقے کو آج کل لت لگ گئی ہے نا، صرف اپنے عیوب پہ نظر رکھے، اللہ پاک کی اطاعت پہ ثابت قدم رہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اللہ سے کہے یا اللہ آپ رحمان ہیں مجھ پر رحم کر دیں، اللہ اس پہ رحم نہ کریں؟ وہ کہے یا اللہ آپ شفا دینے والے ہیں میں بیمار ہوں، اللہ اس کو شفا نہ دیں؟ وہ کہے یا اللہ پاک آپ غنی ہیں میں غریب ہوں مجھے امیر کر دیں، اللہ اس کو امیر نہ کریں؟ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے نا۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنے دل کے اوپر نظر ہے۔ جب ہم اپنے دل پہ نظر نہیں رکھیں گے پھر شیطان ہمارے دل پہ نظر رکھے گا، پھر وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالے گا۔ ہم اپنے دل کی طرف متوجہ رہیں گے، اللہ کی یاد میں رہیں گے، تو ہمارے اعضاء جو ہیں یہ خود بخود اللہ کی اطاعت کی حالت میں رہیں گے۔ ہم اپنے دل سے غافل ہو جائیں گے، پھر شیطان ہمارے دل میں ایسے وسوسے ڈالے گا ہمارے سارے اعضاء کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ تو دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں اپنے عیوب پہ نظر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے عیب ہمارے، ہم اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں نا، مجھے نہیں معلوم کون کس نیت سے جاتا ہے، لیکن جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ اس نیت سے بندہ جائے کہ اللہ میرے عیبوں کو ان کی برکت سے میرے سامنے کھول دے۔ جب عیب ہمارے سامنے کھلتے جائیں گے اللہ والوں کی دعاؤں سے اور توجیحات سے ہم ان کو دور کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ باقی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کشف و کرامات اور یہ فلانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
جس پہ اللہ نے قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں ڈالی، وہ جتنا بڑا مرضی بڑا آدمی ہو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وصال کے بعد کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا سارے کشف و کرامات ختم ہو گئے، رات کے 2 نفل کام آئے بس. یہ چیزیں بھاگنے کی نہیں ہے، یہ ان کے پیچھے بھاگنا یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی پرافضا مقام پہ کسی منزل پہ جاتا ہے، رستے میں اس کو بہت سارے پرفضا مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں، خوشنما منظر ملتے ہیں، پھر وہ ان میں مگن ہو جائے تو یہ تو کوئی لیاقت کی بات نہیں ہے کہ منزل کہاں رہ گئی وہ ان میں مست ہو گیا. ایسا نہیں ہے، اصل میں تو منزل تک پہنچنا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ. صلی اللہ علیہ طہ وبارک وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اجزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. جتنی دیر بھی مراقبہ ہوگا اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں اور دل کا دھیان اللہ پاک کی ذات کی طرف رکھیں. یہ جو ہفتہ وار مجلس ہے یہ تو آپ ایک مشق کہہ لیں. روز کوشش کریں کہ جی میں اللہ سے باتیں کروں، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر بھی مراقبہ ہو کوشش کریں درمیان میں دنیا نہ آئے. اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں. اللہ پاک کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی دل کے اندر کیفیات پیدا ہوں گی، دل کے اندر نور پیدا ہوگا، دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی. اور ایسی روشنی پیدا ہوگی کہ وہ صرف حالت مراقبہ کے اندر نہیں بلکہ 24 گھنٹے وہ بندے کی رہنمائی کرے گی، اس کا تعلق اللہ سے جوڑ کے رکھے گی. یہ مراقبے کی مشق بزرگوں نے انہی تجربات سے اخذ کی ہے
کہ اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کے سارے معاملات اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہو جائیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ 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 ذکر کو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تاب آبی درد و عالم آبرو اللہ 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 ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 Allah Allah میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کی یاد نے تو دل میں آپ کی یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کا در تو آپ کا در آپ کے در ایک آپ کا در تو آپ کا در ہے آپ کے در کے ایک ولی دنیا دو کی عظمت دنیا دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی میرا دل مچل رہا ہے
لائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی ہمیں در پہ ہے بلایا رنگ اپنا ہی چڑھایا ہمیں در پہ ہے بلایا رنگ اپنا ہی چڑھایا میرے اجڑے دل کی بستی میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کے ہر حکم پہ قربان میری زندگی کا حاصل آپ کے ہر حکم پہ قربان میری زندگی کا حاصل آپ کی مستی نظر نے آپ کی مستی نظر نے میرے دل کی بگڑی ہے بنائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی آپ کی یاد نے تو دل میں اللہ آپ کی یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل مچل رہا ہے آپ کی یاد میں الہی باغ بہاروں کے گلزاراں باغ بہاروں کے گلزاراں بن مرشد کس کاری مل مرشد دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھواری مل مرشد دکھ جان ہزاراں شکر کراں لکھواری اونچی جائی میں نیوں لگایا اونچی جائی میں نیوں لگایا بڑی مصیبت بھاری مرشد باد محمد بخشا کون کرے غم خواری مرشد باد محمد بخشا کون کرے غم خواری مالی دا کم پانی لانا مالی دا کم پانی لانا پر مشکا پاوے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے آئی جان شکنجے اندر آئی جان شکنجے اندر جوں جگڑے وچ گنا ایک دن گئے محمد اور روے تے منا ایک دن تے گئے محمد اور روے تے منا اس دن آکڑ تے مغروری اس دن آکڑ
مغروری نکل جائے تیری، جس دن کہے گا محمد سرور عالم اے نئی امت میری، جس دن کہے گا محمد سرور عالم اے نئی امت میری، بس کر عالمہ کھڈلے پھیڑا، بس کر عالمہ کھڈلے پھیڑا، لمیاں چھوڑ کہانی، تر گئے نبی محمد ورگے من تصویر ربانی، تر گئے نبی محمد ورگے من تصویر ربانی۔ اللہ آباد رہی ہر دم مرشد تیرا میخانہ، آباد رہی ہر دم مرشد تیرا میخانہ، پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ، پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ، اللہ محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے فقط ان کے، محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے فقط ان کے، پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ، دیکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانا، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میخانہ، اے تشنہ لبوں پیاس اپنی بجھا جاؤ، اے تشنہ لبوں پیاس اپنی بجھا جاؤ، ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا، ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی ہے پہچانا، پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ، آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میخانہ، پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ، اللہ اللہ
Allah. دیار طیبہ کی جانے والے علم زدوں کا پیام لے جا فراق میں جو نکل رہے ہیں ان آنسوؤں کا سلام لے جا فراق میں جو نکل رہے ہیں ان آنسوؤں کا سلام لے جا دیار طیبہ کے جانے والے علم زدوں کا پیام لے جا سفر ہے ناداں نہ جا اکیلا دعائیں لے جا ہمارے دل کی سفر ہے ناداں نہ جا اکیلا دعائیں لے جا ہمارے دل کی رہے سلامت سفینہ تیرا ان آسیوں کا سلام لے جا رہے سلامت سفینہ تیرا ان آسیوں کا سلام لے جا شب گزرتی ہے تار گن کے آہوزاری میں دن ہے کٹتے شب گزرتی ہے تار گن کے آہوزاری میں دن ہے کٹتے غموں کے آقا کے پاس ہی یہ بھکاریوں کا سلام لے جا غموں کے آقا کے پاس ہی یہ بھکاریوں کا سلام لے جا تڑپ تڑپ کر یہ مر رہے ہیں کرم کی راہیں یہ تک رہے ہیں تڑپ تڑپ کر یہ مر رہے ہیں کرم کی راہیں یہ تک رہے ہیں کرم کے آقا کے پاس ہی یہ بے کسوں کا سلام لے جا کرم کے آقا کے پاس ہی یہ بے کسوں کا سلام لے جا دیار طیبہ کے جانے والے علم زدوں کا سلام لے جا
دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم نے حضرات علماء سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے عرش پہ لکھوایا ہے، آپ کی رحمت آپ کے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ پاک آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ یا اللہ پاک اس نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس نسبت سے ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے، جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک یہ آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں پریشان ہے، یا اللہ پاک اس امت پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کو قبول فرمائیے، ہمارے اکابر کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب